فرمان میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن مجید کو اور آپ کے فرامین کو پڑھنے والا ہے اس کو دنیا کا بہترین انسان قرار دیا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم پڑھتا ہے اور اس کی آگے تعلیم دیتا ہے۔ دین اسلام نے پڑھنے اور پڑھانے کا جتنا اہتمام کیا، اس سے پہلے کسی بھی دین نے، آپ تاریخ عالم کا مطالعہ کر لیں، کسی دین نے نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود معلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما، مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے ایک استاد بنا کر بھیجا۔ آپ استاد تھے اور آپ کے صحابہ کرام آپ کے شاگرد تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی، جو نبوت کی زندگی ہے، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دینے کا پابند قرار دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک چیز صحابہ کرام کو بتلائی، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اور بڑی سے بڑی چیز بھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس طرح تعلیم دیتے تھے، یعلمنا کما یعلم الاب الابن، جس طرح کے ایک باپ اپنے چھوٹے بچے کو تعلیم دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ایک چیز کے آداب بتلائے، ایک ایک چیز کا علم جو ہے وہ سکھایا۔ کوئی بھی چیز ہم سے آپ نے پوشیدہ نہیں رکھی، کوئی بھی نہیں چھپائی۔ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ہر چیز بتلا دیں جو بھی آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلائی ہے۔ اگر آپ نے کوئی چیز نہ بتلائی تو گویا کہ آپ نے صحیح معنوں میں رسالت کی تبلیغ نہیں کی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بڑی جستجو ہوتی تھی کہ ہم آپ سے سیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک تجارت میں شریک بھائی تھے۔ آپ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، وہ کام کرتا، اور دوسرے دن وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا اور آپ اس کام پر چلے جاتے، تاکہ کوئی بھی بات ہم سے پوشیدہ نہ رہ جائے۔ میرے طالب علم بھائیو، جو شریعت کا علم ہے، ہم ڈاکٹر بنے، ہم سائنسدان بنے، اسلام کسی چیز پر پابندی نہیں لگاتا، کیونکہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہے۔ ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، سائنسدان کی بھی ضرورت ہے، کھانا بنانے والے کی بھی ضرورت ہے، جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کے لیے بھی بندوں کی ضرورت ہے۔ ہر شعبے میں بندوں کی ضرورت ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ انسان اپنے اندر اخلاص پیدا کرے،
اس کی نیت درست ہو، اگر تو وہ کام اپنی نیت کو درست کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اس میں خیر ہے، اور اگر وہ اپنی نیت کو درست نہیں کرتا، اسی کام کا ثواب نہیں ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا۔ اللہ رب العزت نے صالحین کے لیے جنت رکھی ہے، اور جو مجرمین ہیں، اللہ کے گناہگار ہیں، ان کے لیے جہنم ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے آپ میں اخلاص پیدا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کوئی شخص نیکی کی نیت کرتا ہے، فار ایگزامپل ہجرت ہے، تو فرمایا کہ اگر کسی نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، فہجرتہ الی اللہ و الی رسولہ۔ اور اگر کسی نے ہجرت اپنے کسی اور عمل کے لیے کی اور خواہش کے لیے کی تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جب ہجرت کا حکم ہوا کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں، تو ایک صحابی جو ہے ان کی یہ خواہش تھی کہ میں جو فلاں خاتون مسلم ہے اس سے شادی کر دوں۔ تو وہ صحابی جو ہے اس غرض سے مکہ سے مدینہ چلے گئے کی ہجرت ہے، لیکن غرض کیا تھی کہ فلاں خاتون سے میں شادی کر لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے بس۔ اور صحابہ اکرام مذاق کے طور پر ان کا نام اور تھا، اور ان کو کہتے تھے مہاجر ام قیس، کہ اس شخص نے ام قیس کے لیے جو ہے وہ ہجرت کی۔ عمل نیک ہے لیکن نیت اور تھی تو انسان اجر سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم کوئی بھی کام کریں اس کے لیے اخلاص ضروری ہے، گویا کہ آپ اپنے شعبہ کے ساتھ مخلص ہوں۔ اگر کوئی شخص دین کا داعی بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی شعبہ کے ساتھ مخلص ہو جائے، اپنے آپ کو خالص کر لے، اپنے آپ کو وقف کر دے۔ اور اگر کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس کے پیچھے بھی مقاصد ہونے چاہیے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، میں غرباء کا علاج کروں گا، میں اس شعبے میں جا کر جو خلق ہے، مخلوقات ہیں، ان کو میں ریلیف دوں گا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا، تو گویا کہ آپ اللہ کے ہاں اجر پائیں گے۔ تو اخلاص نیت بہت ضروری ہے، یہ طالب علم کا فرض ہے کہ اپنے نیت کو خالص کرے۔ کوئی بھی شعبہ ہے اس کے لیے وہ نیت کرے کہ میں نے اس شعبہ کے ذریعے ایسے کام کرنے ہیں کہ میرا اللہ اور میرا رسول وہ مجھ سے راضی ہو، میں نے ان کو راضی کر کے جانا ہے، میں نے اپنی جتنی بھی خواہشات ہیں ان کے تابع کر کے جانا۔ دوسری چیز جو طالب علم کے لیے ضروری ہے وہ ہے محنت۔ کسی بھی کام میں، کسی بھی علم میں بندہ پوری محنت کرے۔ علم یہ ایک چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا، ایک ہوتی ہے
मेहनत करके हासिल होने वाली। मिसाल के तौर पर जो नबूवत है, अल्लाह ताला कोई बंदा मेहनत करे और कहे कि मैं नबी बन जाऊं, तो ऐसे नहीं है। ये अल्लाह ताला जिसको पसंद करता था, अल्लाह ताला उसको अपना नबी बना लेता था। लेकिन जो इल्म है ये आता है मेहनत करने से। मेहनत बहुत जरूरी है, इसको कहते हैं कसबी चीज, कि मेहनत करके हासिल होती है। अगर आप मेहनत ना करें और कहें कि फलां इल्म मुझे हासिल हो जाए, तो ये चीज नामुमकिन है। ये तालिब इल्म के फराइज में से है कि वो बद मेहनत ना हो, वो उस शोबे में पूरे शौक के साथ मेहनत करे। हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल है, आप फरमाते हैं, लौकान युहसलु इल्मु बिलमुना लमा यबका फिल अर्ज़ि जाहिलु कुम फजहद वला तक्सल वला तकु गाफिलन फ़इन्न नदामता तबका लिमन यतकासलु। कि आप उठे, मेहनत करें। इल्म सिर्फ दिल में ख्याल करने से, दिमाग से सोचने से हासिल नहीं होता कि आप आंखें बंद करें और ख्वाहिश करें कि मेरे पास इतना इल्म आ जाए, तो ये नामुमकिन है। फरमाते हैं उठ जाओ, खड़े हो जाओ, मेहनत करो, सुस्ती छोड़ो। अगर आप सुस्ती इख्तियार करेंगे तो सवाए नदामत के, पशेमानी के आपके कुछ काम नहीं आए। लिहाजा हम तालिब इल्म हैं, हमारे लिए मेहनत बहुत जरूरी है। मैं खुद अपना आपको बतलाता हूँ, मैं इतना ज़हीन नहीं। अल्लाह से दुआएं करते रहे और मेहनत की, गरीब घर के थे, उस मेहनत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुकाम पर पहुंचाया। और मैं दौरान तालिब इल्मी मैंने उसूल फ़िक़्ह पर किताब लिखी थी और मेरे जामिया ने उसकी इशाअत की थी। ये मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है। मैंने तारीख को पढ़ा है, देखा है। अल्लामा एहसान ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह का शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। जब वो मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो जामिया ने उनकी किताब शाये की थी। आप मेहनत करें, रातों को जागे, अपने शोबा के साथ मुखलिस हो जाएं, और इस इल्म के लिए जो भी आपने हदफ बना रखा है उसके लिए सफर करें। फिर मुहद्दिसीन ने, उलमा ने अपने मुल्क से बाहर इस इल्म को हासिल करने के लिए इस्फार भी किए। एक इमाम है बकी बिन मखलद, वो उंदलस के थे, और वो चंद अहादीस सुनने के लिए 6 महीने पैदल चल के, चूंकि उस वक्त सवारियों का इतना बंदोबस्त नहीं होता था, हालात ऐसे थे। लेकिन देखें, आज हमारे लिए तो अल्लाह ताला ने इतनी सहूलियात पैदा कर दी हैं, जहाज हैं, समंदर के जरिए सफर कर सकते हैं, बसों पे हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर कर सकते हैं। लेकिन तब इतने वसाइल नहीं थे। आज आपके पास सोशल मीडिया है, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप उसका मुस्बत इस्तेमाल करें तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उसमें लाइब्रेरी की लाइब्रेरियां मौजूद हैं, वहाँ अच्छे से अच्छे जो स्कॉलर हैं उन्होंने अपने क्लिप, अपने जो मवाइद हैं, वाज हैं, असबाक हैं, दुरूस हैं, उस पर डाल रखे हैं। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन आप देखें कि मुहद्दिसीन, उनके अमल को देखें कि तब असातिज़ा से जाकर ही सीखने का एक तरीका था। वो वहां से चले और बगदाद में इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पास आए पैदल 6 महीने में,
اور جب وہاں پہنچے ستۃ اشہر ذہابا، 6 مہینے پیدل چلے، اور جب وہاں آئے تو پتہ چلا کہ یہ تو قید بند ہے، ان کو تو حکومت وقت نے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ تو انہوں نے امام صاحب سے ملاقات کی اور کہا کہ میں نے یہ 6 روایات جو ہے وہ سننی ہے آپ سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ چلے جاؤ، آپ کے لیے بھی مشکل بن جائے گی، میں نہیں چاہتا کہ آپ مسافر ہیں آپ کے لیے پریشانی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک ترکیب بتلا دیتا ہوں، میں فقیروں والا سامان لے لیتا ہوں۔ جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں جو فقیر لوگ ہوتے ہیں مانگنے والے، بعض بیرون ملکوں میں بھی، کہ ان کا ایک سٹائل ہوتا ہے، ان کا عجیب سا لباس ہوتا ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے، پھر وہ ایک کاسا سا ہوتا ہے، اس میں کچھ مانگتے ہیں لوگ، اس میں خیرات ڈالتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ سارا سامان میں لے لیتا ہوں، میں آپ کے دروازے پر فقیر بن کے آیا کروں گا، ایک لمحے کے لیے ٹھہرا کروں گا، آپ مجھے حدیث سنا دیا کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنا حافظہ دیا تھا کہ وہ ایک دفعہ بات سن لیتے تو ایسے ہی ہوتا جیسے پتھر کے اوپر بات نقش ہو گئی۔ آتے حدیث سنتے، مہینے کے بعد 6 حدیث سننی تھی، 6 مہینے ٹھہرے، وہ حدیث سنی، پھر 6 مہینے کا پیدل سفر کر کے واپس گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا مقصد تھا کہ میں نے دنیا کا ایک عظیم محدث بننا ہے۔ اس علم کے لیے انہوں نے 6 احادیث سننے کے لیے دوسرے ملک کا سفر کیا۔ تو میرے بھائیوں، بچوں، طلبا، محنت اور اسفار، آپ جہاں آپ کے لیے وسائل اللہ تعالیٰ دیتا ہے، آپ وہ سیکھنے کے لیے دوسرے ملکوں میں ضرور جائیں، سیکھیں، جو بھی ہدف ہے اس پر پہنچے۔ لیکن سیکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے اندر پھر اللہ کا تقوی ضرور ہونا چاہیے، اخلاص، محنت، دوسرے ملکوں کی طرف سفر کرنا اور ہر چیز سے استفادہ کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف وہ ضرور ہونا چاہیے۔ کیونکہ العلم بالخشیہ، علم حقیقت میں وہ ہے جو انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرے، وہ علم نہیں ہے جو انسان کو اللہ سے دور کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم ما قال اللہ وما قال رسولہ وما سوا ذلک فہو وسواس الشیاطین۔ کہتے ہیں میں قال اللہ اور قال الرسول کو پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہی علم ہے، کیونکہ میں اللہ کے قریب ہو جاتا ہوں، اور دوسرے علوم کو جب میں دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں یہ شیطانی وساوس ہے، کیونکہ میں اللہ سے دور چلا جاتا ہوں۔ علم دوسرا بھی سیکھیں، لیکن وہ علم آپ کو بدعمل نہ بنائے، وہ آپ سے اللہ تعالیٰ کی خشیت اور پرہیزگاری کو ختم نہ کرے۔ کتنی قومیں جن کے پاس بڑے بڑے علوم تھے وہ تباہ و برباد ہوئی، کیوں؟ کہ وہ اللہ سے دور چلی گئی۔ آپ احرام مصر کو دیکھیں، میں نے ڈاکٹر عبد القدیر خان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک آرٹیکل پڑھا، اس میں وہ لکھا ہوا تھا کہ وہاں ایسی ایسی چیزیں ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ ایک چھری کو رکھ دیتے ہیں وہ تیز دھار بن جائے گی، اگر آپ اس میں گوشت رکھیں وہ ہزاروں سال تک بھی وہ خراب نہیں ہوگا۔ اور وہاں سے ایک شہد کی بوتل جو ہے وہ دستیاب ہوئی تھی، اس وقت سے ہزاروں سال کے بعد بھی آج تک وہ خراب نہیں ہے، اور اس میں بطور نمونہ انہوں نے کہا کہ رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں علم کتنا ہے، لیکن وہ لوگ اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا سے چلے۔
तबाह व बर्बाद हुए। तो हमें चाहिए कि हमारे अंदर ये जो भी हम सीखें वो खशियत पैदा करे। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, के इल्म वो है जो इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ फरमाया करते थे, उसमें आप क्या करते? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ, या अल्लाह मैं ऐसे इल्म से तेरी पनाह मांगता हूं जो नफा ना दे। गोया कि वो इल्म जो अल्लाह से इंसान को दूर करे वो इल्म नहीं। इसके बाद पांचवी चीज, तालिब इल्म उस्ताद का बाअदब हो। अदब बहुत जरूरी है। जो शख्स बेअदब होता है, उस्ताद का एहतराम नहीं करता, जो सीख रहा है उसका एहतराम नहीं करता, तो वो इल्म से महरूम होता है। उर्दू का एक मुहावरा है, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। अगर आप में अदब है आपका नसीब अच्छा है, और अगर आप में अदब नहीं है तो आप पढ़ते जाए, आप उस मंजिल पर नहीं पहुंच सकते जो आपका उस्ताद चाहता। उस्ताद ऐसा मुखलिस होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे भाई डॉक्टर साहब एक सीट पे बैठे हुए हैं, या आपके जो मुअल्लिम है उन्होंने इसी कमरे में रहना है, इसी सीट पर रहना है, जो खुद तो उसी सीट पर रहता है, उसी चेयर पर रहता है, लेकिन अपने तालिब इल्म को बहुत आगे पहुंचा देता है। तो जरूरी है उनका हम एहतराम करें, सीरत तय्यबा का अगर मुताला करें, चूंकि आप मुअल्लिम थे, सहाबा इकराम आपके शागिर्द थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आते, कोई हाजत होती, कानू यकराऊना बाबहू बिल अज़ाफीर, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा भी इतने अदब से खटकाते कि नाखनों से। ये हदीस तय्यबा, सहाबा इकराम का अमल हमें जो है वो अदब सिखलाता है। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर हमने अपने आप को तालिब इल्म बनाया है, सबसे पहले इखलास, नंबर 2 इंतहाई ज्यादा मेहनत, नंबर 3 जहां जहां आपको मौके मिले सीखने के लिए वहां जरूर जाएं, अपने आप को रोके नहीं। उसके बाद 4 नंबर अल्लाह ताला का तकवा, और नंबर 5 अदब और एहतराम। ये तालिब इल्म के अंदर ऐसी चीजें हैं जिनका होना बहुत जरूरी है। इन चीजों का हम में बहुत फुकदान है। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।